السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ جی سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم نے کل رات کو خواب دیکھا ہے؟ تو جس صحابی نے کچھ دیکھا ہوتا تھا اور وہ بتانا چاہتا تھا تو وہ بتاتے تھے وہ۔ تو ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں ایک سناتا ہوں تمہیں خواب، کہ رات کو میرے پاس دو آنے والے آئے، انہو اتانی لیلتا آتیان، فرشتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلیں میں ہمارے ساتھ چلیں، تو میں چل پڑا ان کے ساتھ۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو لیٹا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا آدمی اس کے اوپر پتھر لیے کھڑا تھا، اور وہ پتھر اس کے سر پر مارتا تھا اور اس کا سر بالکل پاش ہو جاتا تھا، اور وہ پھر پتھر وہاں سے لڑک کر دور چلا جاتا تھا، اور وہ شخص جو ہے جس نے پتھر مارا وہ اس پتھر کے پیچھے جاتا تھا کہ بائی دا ٹائم وہ اس پتھر کو لے کے آتا تھا تو اس شخص کا سر دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر وہ اس کو مارتا تھا۔ تو ایک سرکل میں چل رہی تھی یہ چیز۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ان دونوں فرشتوں سے یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ سبحان اللہ، نے کہا یہ کیا معاملہ، ما سبحان اللہ ما ھذا، قال لی انطلق انطلق، انہوں نے بتایا نہیں، انہوں نے کہا چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو پھر ہم چلے آگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسے آدمی کے پاس سے وہ گزرے جو کہ لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک دوسرا شخص تھا، وہ لوہے کا ایک سمجھیں ایک چین سی، ایک آنکڑا سا لے کے کھڑا ہوا تھا، اور اس کے چہرے کی طرف آتا، اس کے جبڑے کو اور اس کو یہاں چیر دیتا، یہاں سے جبڑے کو چیرتا پیچھے تک گدی تک، اور پھر اس کے ناک کو اور اس کی آنکھ کو بھی اس طرح گدی تک چیر دیتا، پھر چہرے کی دوسری طرف آتا اور پھر اسی طرح کرتا، اور جب اس نے دوسری طرف کرتا تو پہلا ٹھیک ہو جاتا، پھر پہلے اس طرح ہی کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا سبحان اللہ ما ھذا، تو یعنی یہ دونوں کون ہیں، ما ھذان۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ چلیں آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک تندور ہے، ایک گڑھا ہے تندور جیسا، اور جو راوی روایت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، کہ اس میں بہت شور تھا، بہت آوازیں بلند ہو رہی تھیں، غالباً شاید نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا۔ کہتا ہم نے اس کے اندر جھانکا تو کچھ مرد اور عورتیں تھیں جنہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، برہنہ تھی، اور اس کے نیچے ایک آگ کا شعلہ تھا، اور جب ان کو لگتا تو وہ چیختے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر ان فرشتوں نے کہا آگے چلتے ہیں، کچھ نہیں بتایا۔ پھر ایک نہر پر آئے، اور راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ خون کی طرح ایک سرخ نہر تھی، اور اس میں کوئی تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی ہے جس نے اپنے پاس بہت سارے پتھر جمع کیے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے آ کر اپنا منہ کھولتا، اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیتا، پھر وہ تیرنے لگتا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آتا، پھر اس کی طرف اس کے سامنے منہ کھولتا، پھر پتھر اس کے منہ میں ڈالتا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، یہ دونوں شخص کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا اب یہ آگے چلیں۔
پھر فرمایا ایک بہت ہی ایسا شخص جس کی شکل صورت بہت بری تھی، بدصورت انسان تھا، ہم اس کے پاس آئے، کہتے ہیں اس سے زیادہ بدصورت آدمی تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور اس کے پاس آگ ہے جس سے وہ جلاتا ہے اور اس کے گرد دوڑنے لگ جاتا ہے۔ پھر فرمایا میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا چلے چلے آگے چلتے ہیں۔ تو پھر آگے چلے تو ایک ایسے باغ میں آئے جس میں بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے اور بہار کی موسم کی طرح ہر قسم کے پھول تھے، اور اس باغ کے درمیان ایک لمبا آدمی کھڑا تھا، اور جس کی لمبائی اتنی تھی ایسا لگتا تھا اس کا سر آسمان میں ہے، اور اس آدمی کے گرد بہت سارے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، کہتے ہیں ایسے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، خوبصورت پیارے یعنی۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ بچے کون ہیں؟ ہم نے پھر کہا چلیں آگے چلتے ہیں۔ پھر آگے چلے، ایک بہت بڑا درخت پر آئے، اور اس سے زیادہ بڑا اور اس سے زیادہ اچھا درخت میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ آ کے نا تو دونوں ساتھیوں نے مجھ سے کہا اس پہ آپ چڑھ جائیے۔ کہتے ہیں ہم اس پر چڑھے تو ہمیں ایک ایسا شہر نظر آیا جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ ہم اس شہر کے دروازے پر آئے اور اس سے کہا کہ اس کو کھول دیں دروازے کو۔ کہتے دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا اور ہم اس میں داخل ہو گئے، اور ہمیں بہت سے اس میں آدمی ملے، اور کہا کہ ان کا آدھا جسم تو اس خوبصورت ترین آدمی کی طرح تھا جو تم نے کبھی بھی دیکھا ہو، اور آدھا جسم اس بدترین آدمی کی طرح تھا جو تم نے دیکھا ہو۔ تو دونوں جو ساتھی تھے انہوں نے اس آدمی سے کہا جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ وہاں ایک نہر بہہ رہی تھی، اس کا پانی سفید دودھ کی طرح سفید تھا۔ کہتے وہ سارے لوگ گئے، اس میں کود گئے، اور پھر جب ہماری طرف آئے تو ان کے آدھے جسم کی بدصورتی دور ہو چکی تھی اور وہ پورے کے پورے خوبصورت ہو چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں ساتھیوں نے، فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا مقام ہے۔ کہتے میں نے نگاہ اپنی اٹھائی تو ایک سفید بادلوں کی طرح ایک محل نظر آیا، تو دونوں ساتھیوں نے مجھ سے کہا یہ آپ کا مقام ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ برکت ڈالیں، بارک اللہ فی۔ کہ تمہیں چھوڑ دو میں اندر جاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں، لیکن آپ ہی اس میں داخل ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو پھر کہتے میں نے ان سے پوچھا میں نے رات کو اتنی عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں، میں نے کو جو کچھ دیکھا یہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ جو پہلا شخص تھا جس کے پاس سے آپ گزرے تھے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ شخص ہے جو قرآن حاصل کرے پھر اس کو چھوڑ دیں، یعنی حفظ کر کے بھول جائیں، یا قرآن کا علم حاصل کر کے عمل نہ کریں۔ دونوں علماء نے دونوں باتیں کہی کہ جب قرآن کو حفظ کر کے بھول جائے، یا پھر قرآن کو حاصل کرے اور پھر سے عمل نہ کرے۔ اور یہ وہ شخص تھا جو رات کو عشاء پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور وہ آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے تھے، جس کے جبڑوں کو، اس کے نتنوں کو، اس کی آنکھ کو، اس کے پیچھے گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہو اور جھوٹ بولتا ہو، اور اس کا یہ جھوٹ دنیا کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ مرد اور عورتیں جو بغیر کپڑے کے تھیں، جو اس تنور جیسے گڑے میں تھیں، وہ زنا کرنے والی مرد اور عورتیں۔ وہ آدمی جس کے پاس آپ آئے جو نہر میں تیر رہا تھا، اس کے منہ میں پتھر کا لقمہ دیا جاتا تھا، وہ سود خور شخص تھا جو سود کھاتا تھا۔ اور وہ نہایت بد صورت آدمی جو آگ کے پاس تھا، اسے دہکاتا تھا پھر اس کے گرد دوڑتا تھا، وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے۔ اور وہ لمبے شخص کے آدمی جو باغ میں تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ بچے جو ان کے گرد کھیل رہے تھے، یہ تمام وہ بچے ہیں جو فطرت پر فوت ہو گئے، فطرت پر ان کا انتقال ہو گیا بچپنے میں یعنی۔ اور لمبی روایت آگے بھی ہے، میں یہاں تک اس کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں،
یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وہی ہوتے ہیں. انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ باتیں بتائیں، اور اس کو اگر سمرائز کیا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بھول گئے یاد کر کے، یا قرآن پہ عمل نہیں کرتے. قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے. بہت خطرناک بات ہے. قرآن پڑھا لیکن قرآن پہ عمل نہیں کیا. نمبر 2، جو جھوٹ بولتے ہیں لوگ. نمبر 3، جو زنا کرتے ہیں مرد اور عورتیں. نمبر 4، جو سود کھاتا ہے انسان. نمبر 6، بلکہ یہی 5 ہے، باقی تو ان کو مالک کا بتایا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروایا. یہ بہت بڑی، اللہ کے نزدیک یہ 5 چیزیں بہت بڑی ہیں. قرآن کو بھول جانا، اس پہ عمل نہ کرنا، جھوٹ بولنا، سود کھانا، زنا کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیزیں میرے بھائیوں. ہمیں شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان ہمیں ان بڑی چیزوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. لوگ ایسے جھوٹ بولتے ہیں آج کل جیسے کہ پانی پیتے ہیں آنیسٹلی، اور ان سے کبھی پوچھو تو کہتے میں تو مذاق کر رہا تھا. یہ جو زبان ہے نا اللہ نے دی، یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. کوئی گنوائے؟ جھوٹ بولنے کی بات ہم کر چکے. غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان لگانا کسی کے اوپر. اور کوئی بتائیں؟ مذاق اڑانا کسی کا، دل دکھانا، فحش باتیں کرنا، یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اس کی جو جسامت ہے وہ تو چھوٹی سی ہے، لیکن جو جرم کرتی ہے یہ بہت بڑے بڑے کرتی ہے، کبائر میں مبتلا کر دیتی ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کہ اپنی یہ ضمانت دے دو تم اپنی زبان کی حفاظت کرو گے، اور یہ ضمانت دے دو کہ تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں داخل کرواؤں گا. کیا گارنٹی دی ہے. اچھا، ایسی ساری احادیث جو ہوتی ہیں نا، اس کے اندر بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے کہ یہ فرائض کے اوپر کی باتیں، کیونکہ فرض تو فرض ہوتا ہے. فرض کا مطلب ہوتا ہے مینڈیٹوری چیزیں، آبلیگیٹوری، اس میں کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیعت اسلام کرتے وقت فرائض بتاتے تھے. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور اگر استطاعت ہو تو زکوٰۃ دینی ہے، اور حج پہ جانا اگر استطاعت ہو تو. یہ فرائض شروع میں بتا دیتے تھے. مجھے نہیں کوئی حدیث اس وقت استحضار ہو رہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے کہا ہو کہ نماز پڑھا کرو. میرے استحضار میں تو نہیں. آخر میں ایک ترغیب دی تھی کہ نماز کی پابندی کرنا، لیکن ایسے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو. مجھے نہیں استحضار ہو رہا، کیونکہ ایک دفعہ فرائض بتا دیے تو فرائض بتا دیے. اس کے بعد اس کو فرض سمجھتے تھے. جیسے سانس لیتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، اسی طریقے سے ایمان دین پر قائم رکھنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. بلکہ کوئی مسجد بھی نہیں، مردوں میں سے کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا تھا جو مسجد نہ آئے. منافقین تک مسجد آیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھی تو ہمارے نفاق کا پول کھل جائے گا کہ ہم تو منافق ہیں. یہ کیسا مسلمان ہے جو مرد ہے، مسلمان ہے، مسجد نہیں آتا. تو منافقین بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو فرائض کے اوپر ہوتی ہیں ساری باتیں. کوئی اس
زوم میرا رہ جائے کہ میں نمازیں نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، زبان کو قابو کر لوں، شرم گاہ کی حفاظت کر لوں تو میں جنتی. ایسا نہیں ہے. یہ فرائض کے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں. فرائض کرو اور اس کے بعد 2 چیزوں کو بچا لو. بس 2 چیزوں کو بچا لو، زبان کو بچا لو، شرم گاہ کو بچا لو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، یعنی گارنٹی دے رہے ہیں، ضمان لے رہے ہیں، ضامن بن رہے ہیں. اور ضامن جو کوئی بنتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کر کے دیتا ہے. قیامت کے دن اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت فرمائیں گے اس بندے کو، یا اللہ جنت میں لے کے جائیں. اس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اس نے زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، اس نے اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کیا. کتنی بڑی بات ہے. اگر آج کوئی گارنٹی دے دے کہ تم یہ کر لو، اور بڑا ہو، کوئی قاضی ہو شہر کا، کوئی منسٹر ہو، وہ کہے کہ تم یہ کام کر لو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں میں تمہیں ایک کام کرا کے دوں گا. ہم کتنا اعتماد کرتے ہیں اس بندے کے اوپر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گارنٹی دے رہے ہیں، اس کے بعد کوئی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 2 بہت مشکل چیزیں ہیں، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت. اور زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ میرے بھائیوں وہ جھوٹ ہے. جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں حقائق کے خلاف کوئی بات کرنا، اس کو جھوٹ کہتے ہیں. کہ جو بات حقیقت سے ہٹ کر ہوتی ہے اس کو جھوٹ کہتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگ خیال ہی نہیں کرتے اور کہتے میں تو مذاق کر رہا تھا، I was just kidding. کچھ لوگ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ دوسرا بندہ ہنسے گا، اور شیطان کہتا ہے میں تو کسی کا دل خوش کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ایک وعید بتائی اس بندے کے لیے بھی کہ جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ترمذی میں اس کی روایت ہے کہ اس بندے کو جہنم کے گڑھوں میں پھینکا جائے گا اور کتنے سالوں تک گرتا جائے گا، گرتا جائے گا، گرتا جائے گا. مفہوم بتا رہا ہوں. کیا کرتا تھا؟ یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا کرتا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی مذاق کرتا ہوں لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا. کتنے سیرت میں شمائل کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں نے انہوں نے مذاق میں باتیں کی، وہ ساری درج ہیں، لیکن ان میں سے کوئی جھوٹ نہیں ہے. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، کہیں باہر سے آیا تھا، مجھے ایک اونٹ دے دیجیے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مذاق میں کہا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. تو وہ کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا، میں نے بھی سفر کرنا ہے، سامان بھی ڈالنا ہے. تو انہوں نے کہا کیا ہر اونٹ اپنی ماں کا بچہ نہیں ہوتا؟ مذاق میں کہا. تو مذاق کیا لیکن جھوٹ نہیں بولا. میرے بھائیو پلیز اس زبان کی حفاظت کریں، اس زبان کی حفاظت کریں، اس زبان کی حفاظت کریں. اس میں کبھی کوئی جھوٹ نہ نکلنے پائے. یقین جانے جو بندہ زبان کی حفاظت کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا، مذاق نہیں اڑاتا، بہتان نہیں لگاتا وغیرہ وغیرہ، اور سچ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عالی مقام عطا فرماتے ہیں. دنیا میں بھی اس کو عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت ہوتی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، کیا ہے آگے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ اکبر. متقی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی باغوں میں ہوں گے جہاں نہریں ہوں گی. فی مقعد صدق، آلدو اس کا ترجمہ تو مفسرین نے یہ کیا کہ ان کی ایک باعزت مقام ہوگا ان کا. مقعد بیٹھنے کی جگہ. پلیز اگر کائنڈلی پلیز فونز کو وائبریٹ کر دیجیے پلیز. آلدو اس کا مطلب تو ہے باعزت مقام ہوگا، لیکن مقعد صدق، علماء نے یہ بھی کہا یہ مقام ملتا ہے سچ بولنے والوں کو. صدق کہتے ہیں سچائی کو. کہاں ہوگا؟ عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے پاس جس کے پاس سارا اقتدار ہے. یعنی جنت میں ایک وہ عالی مقام ہوگا جہاں پہ وہ بندہ اپنے رب کی زیارت کر سکے گا. کیوں ملے گا؟ یہ سچا انسان تھا.
سچ بولتا تھا. تو بھائی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نہ نکلے. ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے, تکیہ لگائے آرام سے, اور کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں نا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہ بتائیے, ضرور بتائیے. تو فرمایا الاشراک باللہ. ایسے آرام سے بیٹھ کے بتا رہے تھے, مجلس سجی ہوئی تھی, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. پھر فرمایا وعقوق الوالدین, والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا, یہ بھی بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. پھر ایک دم ایسے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, ٹیک چھوڑ دی. اور 2 روایتیں ہیں, ایک میں وشہادت الزور اور دوسرے میں وقول الزور. فرمایا وقول الزور وقول الزور وقول الزور او وشہادت الزور وقول الزور وقول الزور وقول الزور وقول الزور وقول الزور. صحابہ نے کہا ہم نے دل چاہا کاش کہ وہ ختم کر دیں کہنا, کاش کہ وہ بس کر دیں, اس لیے کہ ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار ہمیں نظر آ رہے تھے کہ کتنی تکلیف میں ہے, یہ بتاتے ہوئے کہ جھوٹ بولنا اکبر الکبائر میں سے ہے. اتنی تکلیف تھی ان کے چہرے پر. تو نے کہا ہم یا رسول اللہ میں سمجھ میں آ گئی, پلیز بس, ہم نہیں چاہتے آپ اور تکلیف میں رہیں. لیکن آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت دیکھیے کہ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے, جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے, جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ شیطان آ کے بہکائے گا, نمازیں بھی پڑھوائے گا, داڑیاں بھی رکھوائے گا, ٹوپیاں بھی پہنوائے گا, پردے بھی کرائے گا, کرانے دے گا یعنی کرنے دے گا, لیکن اس زبان کا غلط استعمال کروائے گا. اس کو داڑیوں ٹوپیوں سے کوئی فکر نہیں ہوگی, وہ کہے گا یہ زبان کو خراب کر دو, بس یہی کافی ہے. داڑیوں ٹوپیوں کے ساتھ ہی جہنم میں ڈالیں گے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پتہ ہے کہ جہنم میں لے کے جانے والی سب سے بڑی چیزیں کیا ہیں؟ زبان اور شرمگاہ. وہی بات, زبان اور شرمگاہ. اور زبان کا سب سے بڑا گناہ جھوٹ, اور بھی ساری غیبت, بہتان وغیرہ. بھائیو پلیز, میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں, ہم سب سے مخاطب ہوں, پلیز زبان سے جھوٹ نہ نکلے. یقین جانے جس کی زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے اس کے اکثر اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں سارے بھی کہہ سکتا تھا, تھوڑا احتیاط سے کام لے رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز صبح کو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ باندھ کے, کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اللہ سے ڈرنا, ہمارے لیے اللہ سے ڈرنا, کیونکہ اگر تم سیدھے رہے آج, اے زبان تم سیدھی رہی آج, تو ہم بھی سیدھے رہیں گے. اگر تم بگڑ گئی ہے زبان, تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. تو ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچانا, اے زبان تم سیدھی رہنا. اتنی چھوٹی سی چیز ہے, لیکن کیسے بگاڑ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. کسی شیخ کے پاس کوئی بندہ آیا, بیعت توبہ کی, چاہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, اپنی اصلاح کروں, اور واقعی میں اصلاح کرانے آیا تھا. تو اس نے کہا شیخ میں تو یہ بھی کرتا ہوں, 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 توبہ تو کی ہے, لیکن میں اپنی زندگی سے ساری چیزیں کیسے نکال دوں ایک دم سے, میں تو عادی ہو چکا ہوں, مجھے ایک چیز بتائیے جس کو میں ٹھیک کر لوں. تو شیخ نے کہا جھوٹ مت بولا کر, بس جھوٹ مت بولا, پہلے یہ ٹھیک کر لو. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے, وعدہ کیا, نیک نیتی کے ساتھ آیا تھا. اب اس کے جب اگلی دفعہ کسی گناہ کا ارادہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے احوال بتانے شیخ کو جا کے کہ میں کیسے چل رہا ہے سب کچھ. تو یہ تو بڑی شرم کا مقام ہوگا کہ میں جا کے شیخ کو کہوں کہ میں تو شراب پیے پچھلے ویکنڈ کے اوپر. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے, شرم آتی ہے, مجھے شرم آئے گی. تو نہیں ہے, چھوڑو, شراب نہیں پیتا. جھوٹ تو بول نہیں سکتا, سچ بولنا ہے میں نے, تو یہ تو میں کر نہیں سکتا کہ میں جھوٹ بولوں تو بتاتے ہوئے شرم آئے کہ چلو یار چھوڑو, شراب نہیں پیتا. پھر کوئی اور گناہ کا خیال آیا تو دیکھا میں تو احوال بتانے ہیں شیخ کو, تو میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا, یہ ایک بات بتاتے ہوئے کتنی شرم آئے گی.
تو چلو یہ بھی نہیں کرتا. اس کے سارے گناہ چھوٹ گئے ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے. اور ایسا ہی ہے اگر لوگوں کو نا میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو اس کے اکثر اعمال اگر سارے نہیں تو ٹھیک ہو جائیں گے, اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. زبان سچی کر لیں, زبان کو سچا کر لیں, بس کوئی حقیقت کے خلاف بات نہ نکلے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا اس میں سب سے بڑا ایک فائدہ بتاؤں, بہت تو فائدے تو بے تحاشا ہیں, اس کو یاد نہیں رکھنا پڑتا ہے میں نے بات کی کیا تھی, ہے نا. اس کو ریکارڈ نہیں رکھنی پڑتی کہ میں نے آج سے 5 سال پہلے کسی کو کیا کہا تھا, کیونکہ اس وقت بھی سچ بولا تھا, آج بھی سچ بولے گا. جو اس وقت بھی حقیقت تھی وہ بتائی تھی, آج بھی وہی بتانی ہے اس نے. اس کو کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ 5 سال پہلے میں نے کیا بتایا تھا, کون سا ورژن بتایا تھا انصاف کو میں نے, اور ان کو کیا ورژن بتایا تھا اور ان کو کیا ورژن بتایا تھا. وہ تو سچ بولتا ہے, دل میں سکون آ جاتا ہے, دل میں سکون آ جاتا ہے. شکوک شبہات سب ختم ہو جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة, کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اپنا لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے. اس لیے کیونکہ سچ اطمینان پیدا کرتا ہے, سچ اطمینان کا باعث ہے, اور جھوٹ شکوک شبہات کا سرچشمہ ہے, ہمیشہ شکوک شبہات پیدا کرتا ہے. جھوٹ کیا صرف زبان سے انسان بولتا ہے؟ اصل تو زبان سے بولتا ہے, کبھی اعمال سے بھی بولتا ہے. زبان نہیں بولتی لیکن اعمال جھوٹ بولتے ہیں, اس کے ایکشنز جو ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اعمال بھی جھوٹ بولتے ہیں انسان کے, ضروری نہیں انسان زبان سے جھوٹ بولے. کبھی آپ فارم فل کر رہے ہیں اور فارم کے اندر غلط انفارمیشن ڈالیں, زبان تو نہیں بولی لیکن قلم تو بولا, ہاتھ تو بولے, یہ جھوٹ کا عمل ہے. لوگ کیا کیا فراڈ نہیں کرتے, یہ سارے کے سارے فراڈ, یہ ساری کرپشن, یہ سب جھوٹ ہے. یہ جھوٹ لکھا جاتا ہے, دھوکہ بھی ہے. اور اصل میں جھوٹ کیوں اتنا بڑا گناہ ہے؟ میں آپ سے جھوٹ بولوں خدا نہ خواستہ, یہ کیوں اتنا بڑا گناہ ہے؟ اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں, میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. آپ سمجھ رہے میں مسلمان ہوں, آپ نے میری داڑھی دیکھی, آپ نے میری ٹوپی دیکھی, آپ نے میرا امامہ دیکھا, آپ نے کہا کہ یہ تو مسلمان ہے, تو اس کی تو ساری بات میں آنکھیں بند کر کے قبول کر لوں گا. اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ میں نے جھوٹ بول دیا تو میں نے اصل میں ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اپنی سے پیرنٹس کا. آپ نے اعتماد کیا, میں نے آپ کو دھوکہ دیا. اس لیے جھوٹ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے, انسان دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے, جبکہ دوسرا بندہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے, دوسرا بندہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے, آپ نے اس کے ٹرسٹ کو ٹھیس پہنچائی. اس لیے جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں کسی طرح کی بھی جھوٹ میں انوالو نہ ہو. فورج ڈاکیومنٹیشنز, غلط سٹیمپنگز, سمجھنے والے سمجھ گئے. ہاں جی, فونٹس کا غلط استعمال, وہی فورج ڈاکیومنٹیشن میں کہہ چکا ہوں. غلط ڈاکیومنٹس کو غلط کر دینا وغیرہ وغیرہ, حقائق کو صحیح طرح سے نہ سامنے رکھنا. تو میرے بھائیو پلیز آج توبہ کرتے ہیں اس سب چیزوں سے. کوئی بندہ زبان کو نہ استعمال کرے سوائے سچ کے. انشاءاللہ آپ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں گے دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی تعریفیں جب کی, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
انہ کان صدیقا نبیا، کہ تذکرہ کرو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا، وہ سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو، وہ بھی اپنے وعدے کے سچے تھے، رسول تھے، اللہ کے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یعنی اللہ کو اتنی ساری صفات ان انبیاء میں تھیں، اس میں سے ان کی تعریف میں ایک دو کلمات کا استعمال کرنا تھا، اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا؟ سچے لوگ تھے، اللہ کو سچ اتنا پسند۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سچائی کے کچھ درجات لکھے۔ پہلی بات تو ہم بات کر چکے، زبان سچی ہو، زبان سچی ہو۔ انہوں نے کہا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ نیت سچی ہو، نیت بھی سچی ہو، نیت بھی سچی ہو، نیت کی سچائی، اخلاص ہو، یعنی کہ اللہ کی خاطر ہر چیز کرے، یہ نیت کی سچائی ہے۔ اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے آپ سے کوئی فائدہ ہے دنیاوی، اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ سے اجر چاہیے۔ لوگ مدد کرتے ہیں نا دوسرے کی، اس کو ہوتا ہے اس کی مدد کرو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اس سے، کل کو آج میں اس کے کام کر رہا ہوں، کل کو اس سے کام نکلواؤں گا۔ یہ کھوٹی نیت ہے۔ سچی نیت کیا ہے؟ سچی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے اس کی مدد کر رہا ہوں، فائدہ ہو گیا، وہ تو اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے مجھے غرض نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ سے اجر و ثواب کی امید ہے، اس لیے میں اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوں۔ یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے، نیت سچی ہو۔ پھر تیسرا مقام انہوں نے کہا عزم سچا ہو، مضبوط ہو، یعنی عزم سچا ہو۔ کیسا عزم سچا ہو؟ اس کے اوپر تو پورا 1 گھنٹے بات کر سکتے ہیں۔ وہ عزم ویسے ہی سچا ہو جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کا عزم سچا تھا۔ کیا سچائی تھی؟ یاد ہے وہ واقعہ، سب کو پتہ ہے، وہ تو بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، سیرت کا وہ واقعہ جب مشرکین مکہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے تھے اور کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، ہمارے خداؤں کو باطل کہنا چھوڑ دیں، سمجھائیں، اس کو ہم جو چاہے گا دے دیں گے، یہ چاہتا ہے مال ہم مال دیں گے، یہ چاہتا ہے کوئی سٹیٹس ہم سٹیٹس دیں گے، اگر یہ چاہے گا جس لڑکی سے چاہیں گے ہم اس کا نکاح کر دیں گے، یہ چوز کرے پورے قبیلے کی لڑکیوں میں سے، آپ اس کو سمجھائیں یہ چھوڑ دیں۔ تو ابو طالب نے بلایا نبی کریم علیہ السلام کو، بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں اور کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو میں یہ کام تو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے عزم، یہ ہے سچا عزم، یہ ہے پکا عزم۔ یہ عزم والے لوگ کہاں ہیں؟ ایسے ارادے، ایسے عزم والے، کچھ ہو جائے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں تو غلط کام نہیں کروں گا، کر لو جو کرنا۔ عزم کی سچائی۔ پھر فرمایا اگلا مقام ہے کہ وفا کی سچائی، وفا سچی ہو جائے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ پھر انسان وفادار بن جائے اللہ کا۔ عزم سچا ہوگا تو پھر وفا سچی ہو جائے گی، پھر بے وفا نہیں ہوتا اللہ کا کوئی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو اللہ سے بے وفائی کرتا ہے نا وہ آپ کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ سے بے وفائی کرتا ہے وہ آپ کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ سے بے وفائی کرتا ہے وہ ہمارا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کی نہیں مانتا وہ میری کیا مانے گا؟ جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ گناہوں میں پڑے ہوئے وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی ہے، وفا سچی ہو جائے اللہ کے ساتھ۔ اور فرمایا پھر اگلا مقام آتا ہے، پھر اعمال سچے ہو جاتے ہیں۔ اعمال سچے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اعمال سچے ہونے کا مطلب ہے یہ جو میں اس وقت آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا، یہ میں اپنے کمرے کی تنہائی میں بھی ایسے ہی کروں گا،
میری خلوت میری جلوت ایک ہو جائے گی، اللہ کرے۔ یہ ہے اعمال کی سچائی، کہ پھر لوگوں کے سامنے اور گھر میں دو چہرے نہیں ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے اور دوستوں کے سامنے دو چہرے نہیں ہوتے، ایک چہرہ ہوتا ہے، وہ سچا چہرہ ہوتا ہے، وہی چہرہ ہوتا ہے اور وہ سچا چہرہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو لوگوں کے درمیان دیکھیں تو اس کو ایسے ہی پائیں گے، آپ کسی دن اس کو گھر میں اچانک پکڑ لیں گے، آپ اس کو ایسے ہی پائیں گے۔ وہ جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوگا وہ ویسی نماز پڑھ رہا ہوگا، اگر آپ اس کو ایک دن اچانک مسجد میں پکڑ لیں گے وہ ویسی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ وہ جب جہری تلاوت کرے گا تب بھی ویسی کرے گا، وہ جب سری تلاوت کرے گا تب بھی ویسے ہی کرے گا۔ ایسے ہوتا ہے نا، جہری نماز تو 10 منٹ لمبی اور سری نماز 3 منٹ میں ختم۔ اس کے اعمال سچے ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلا مقام ہوتا ہے کہ اس کو پھر سچے مقامات نصیب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب یہ تو اللہ والے ہی جانے اس کا کیا مطلب، باقی تو میں نے بتا دیے ہیں، یہ اللہ والے بتائیں گے کہ اس کو سچے مقامات مل جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب۔ پھر وہ مقامات ملتے ہیں اس کو کہ وہ جانتے ہیں اور اس کا رب، ان کا رب جانتا ہے۔ تو یہ ہے پھر ان کے یہ ہیں لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے پاس بیٹھا کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور کونوا مع الصادقین، صادقین کے پاس بیٹھا کرو۔ کون ہے صادقین؟ یہ ہے صادقین جن کی نیت سچی ہو، جن کی زبان سچی ہو، جن کی نیت سچی ہو، جن کا عزم سچا ہو، جن کی وفا سچی ہو، جن کے اعمال سچے ہوں۔ اور پھر اللہ ان کو مقامات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ اے ایمان والو، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے اندر بھی سچائی آئے گی، تمہاری نیت بھی، تمہارے زبان بھی سچی ہوگی، نیت سچی ہوگی، عزم سچا ہوگا، وفا سچی ہوگی، اعمال سچے ہوں گے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ اور یہ صدیق، جس قرآن نے کہیں جگہ صدیق کہا، کہیں صادق کہا، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام ان لوگوں کا ہے، شہید سے بھی بڑھ کر۔ ایک صحابی آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، نے کہا یا رسول اللہ، بہت اداس تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، اداس کیوں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بہت محبت، اور مجھے غم اس چیز کا ہے کہ ابھی تو میرا دل چاہتا ہے اور میں آپ کا دیدار کرتا ہوں آپ کے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب آخرت آئے گی اور جنت ہوگی تو جنت میں تو آپ کا مقام پتہ نہیں کہاں ہوگا، سب سے اونچا مقام، اور میں تو پتہ نہیں کس نچلے درجے میں ہوں گا، تو مجھے غم اس چیز کا لگا ہوا ہے کہ جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے۔ جبریل علیہ السلام وحی لے کے تشریف لائے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ جو محبت کے دعوے دار ہیں، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت۔ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اطاعت نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ صدق اعمال نہیں ہے نا اس کے اندر، وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ تو محبت کے دعوے دار آپ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا، یعنی جنت میں، جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی انعام فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی وہ کون ہے انعام یافتہ لوگ، فرمایا من النبیین، نبی سب سے پہلے، سب سے اونچا مقام، جو کہ محض وحبی ہے، اور وہ سلسلہ ختم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسالت کا سلسلہ، نبی نبوت کا سلسلہ ختم، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ ختم ہو گئی بات۔ اور ویسے بھی وہاں بھی ہے، اللہ کی طرف سے دین تھی
وہ تو کوئی بندہ وہ مقام خود سے حاصل کر ہی نہیں سکتا تھا. تو نبیین دوسرا مقام وہ کون ہے؟ انعام یافتہ لوگ جن پہ اللہ کا خصوصی انعام ہوتا ہے. وہ صدیقین. نمبر 2 صدیق. یہ والے زبان سچی، نیت سچی، عزم سچا، وفا سچی، اعمال سچے، یہ ہے صدیق. پھر وہ شہداء، تیسرے نمبر پہ شہید. پھر چوتھے نمبر پہ وہ صالحین، نیک لوگ. شہید سے اوپر درجہ رکھا ہے، سوچنے کا مقام ہے. شہید تو اپنی جان دیتا ہے، تو صدیق کا درجہ اس سے اوپر کیوں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں کہ یہ میدان جنگ میں ایک دفعہ جان جاتی ہے، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی روز جان جاتی ہے. آسان نہیں ہے، کوئی آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. جب پریشر ہوتا ہے نا ہر طرف سے، جب نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے بزنس میں، جب جاب جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جب عزت جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بتا دیا یہ گلاس کس نے توڑا ہے، یہ تو میں نے توڑا ہے، میں نے بتا دیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی ساروں کے سامنے کہ ہو تم نے گلاس توڑ دیا. یا ویسے ہی میری ایگو اتنی زیادہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے میں لوگوں کو بتاؤں میں نے گلاس توڑا ہے. جب عزت نفس کا سوال ہوتا ہے، جب جاب کا سوال ہوتا ہے، جب نفع کا سوال ہوتا ہے، جب دنیا داری کا سوال ہوتا ہے، تو اس وقت جب انسان سچ بولتا ہے، اپنی عزت نفس پہ بھی چھری چلاتا ہے اور باقی سارے سٹیکس پہ بھی کو بھی قربان کرتا ہے، یہ ہے صدیق. اور اللہ تعالیٰ پھر جو اس کو مقام دیتے ہیں، وہ مقام کوئی انسان اس سے بڑا مقام خود سے حاصل نہیں کر سکتا. اور اللہ کہتے ہیں میرے اے ایمان والو، ایسے بندوں کو ڈھونڈو، جا کے ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، تم بھی سچے بن جاؤ گے، تم بھی تقوی والے بن جاؤ گے. پھر کیا ملتا ہے؟ پھر بہت کچھ ملتا ہے. پھر ایسے لوگوں کو سچی زبان والے کہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ، جب ان کے امتحان اللہ تعالیٰ نے بہت امتحانوں سے گزارا اور پھر ان امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے سچی زبان عطا کر دیں آگے آنے والے لوگوں کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ سچی زبان جس کی ہوتی ہے، اصل میں آگے آنے والی نسلوں میں ان کے تذکرے اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتے. اتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جن سے ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی، ایسے ادب احترام محبت سے نام لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری، حسن بصری، یہ کون ہے؟ کوئی رشتہ دار ہیں ہمارے. ہم ایسے ان سے ادب احترام محبت ہمارے دل میں، جیسے پتہ نہیں ہم کتنے عرصے سے جانتے ہیں ان کو. کیوں ہے ہمارے دل میں ان کی محبت، ان کا احترام؟ یہ تھے سچی زبان والے لوگ، یہ تھے سچے عمل والے لوگ، سچے عزم، سچی وفا، سچی نیت والے لوگ. اللہ نے ان کے چرچے جاری کر دیے آنے والی نسلوں میں. پھر اللہ وہ دیتے ہیں دنیا میں بھی. بندے کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے، اس بندے کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے جو سچ بولتا ہے. ایسے بندے کے چہرے پہ نور آتا ہے، ایسے بندے کو فراست ملتی ہے. فراست کہتے ہیں اندر کی آنکھ کو. ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت. ایک ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں، اس کو اندر کی آنکھ مل جاتی ہے. اور پھر وہ جو فراست ہوتی ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچنا، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ کس کو ملتی ہے؟ فراست مؤمنانہ. یہ ملتی ہے سچ بولنے والے کو، سچی زبان والے کو، سچی نیت، سچی عزم، سچے وفا، سچے اعمال والوں کو. پھر اللہ اس کو یہ نعمتیں عطا کرتے ہیں.
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے زمانے خلافت کے اندر، اور ایک دم بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل. ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں میل دور میدان جنگ میں تھے، اور کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے یا ساریہ الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی دوسری طرف دیکھو. سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ان کو سیدنا امیر المومنین کی آواز آتی ہے، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. انہوں نے دوسری طرف دیکھا پہاڑ کے، تو وہاں سے دیکھا کہ دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار تھا. انہوں نے اپنی فوجوں کو حکم دیا وہاں پہ حملہ کرو، اور جنگ جیت گئے. یہ کیا تھی؟ یہ تھی فراست مومنانہ سیدنا عمر کی، یہ تھی فراست، یہ تھی بصیرت. عجیب. ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ واقعات. ہاں میرے بھائیو، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں مشکلات میں، اس کو اس کے مخالفین ہوتے ہیں ان پہ نصرت عطا کرتے ہیں سچ بولنے سے. اس کا تذکرہ آگے جاری فرماتے ہیں، اس کو عالی مقام دیتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. وہ عالی مقام ملتا ہے سچ بولنے والوں کو. اور اگر میں مشائخ کی زبان میں بات کروں تو ولایت کبریٰ ملتی ہے. ایک ہوتی ہے ولایت صغریٰ جو کہ ہر ایمان والے کو ملتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے ولی ہیں، دوست ہیں. یہ تو ولایت سب کو، جو ایمان لایا اس کو یہ ولایت مل گئی. لیکن ایک ہوتی ہے بڑی ولایت، اللہ تعالیٰ کا خاص دوست، وہ سچے آدمی کو ملتی ہے. یہ بہت عالی مقام ہے. کہا نا اللہ اس کو عالی مقامات دیتے ہیں، تو سب سے بڑا عالی مقام ہی اللہ کی خاص ولایت مل جائے، وہ ولایت کبریٰ مل جائے، وہ بڑی ولایت مل جائے، وہ خاص ولایت مل جائے. یہ چھوٹی باتیں نہیں. اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. لاہور میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کو نام بابو جی کہتے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا. تمہارے حضرت ان کے پاس اکثر جایا کرتے تھے جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو بتاتے ہیں کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، کوئی بھی دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی. بلکہ کسی کے لیے اگر یہ دعا کر دیں کہ کس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں ہو جائے خواب میں، اس کو 3 دن کے اندر اندر خواب میں زیارت ہوتی تھی. اتنے مستجاب الدعوات. حضرت کہتے ہیں کہ ان کے جو علاقے کے تبلیغی جماعت کے امیر تھے، وہ ایک دفعہ حضرت کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ آپ جن شیخ کے پاس جاتے ہیں مجھے بھی لے جائیں. تو کہتے ہیں میں لے گیا، تو انہوں نے دعا کروائی ان سے یہی. کہتے ہیں ان کو 3 دن کے اندر اندر زیارت ہوئی. تو کہتے ہیں حضرت کہ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا عالی مقام کیسے دیا؟ اللہ نے آپ کو اتنا عالی مقام کیسے دیا کہ آپ کی جو دعا مانگتے قبول ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کچھ اس طرح فرمایا کہ جس دن سے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اللہ نے میری دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیا. جس دن سے میں نے، اور وہ تو کہنے کی تھی نا، یعنی کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہوگا، امید ہے. میں نے کہا جس دن سے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اس دن سے اللہ نے میری دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیا. یہ زبان، سچی زبان اللہ کو بہت پسند ہے. سچی زبان، سچی نیت، سچا عزم، سچا ارادہ، سچی وفا، سچے اعمال، یہ ہے سچا انسان. میں ایک واقعہ سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ اکثر نے سنا ہوگا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ تھی کہ وہ کوئی واقعہ بار بار سنایا کرتے تھے جو ان کو، جس میں لوگوں کو سبق دینا ہوتا تھا نا، اس کے واقعہ کو بار بار سنایا کرتے تھے. ایک صحابی نے ایک واقعے کے بارے میں بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ واقعہ کو 25-26 دفعہ سنا. یہ واقعہ ہے سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا.
میں ان کی زبانی ہی آپ کو سناتا ہوں. ایک لمبی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، صحیح البخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، یعنی کوئی اس کی آتھینٹسٹی پہ بھی شک نہ کرے. آج کل ہمارے ایمان کمزور ہے نا، تو ہم کہتے ہیں جی یہ حدیث تو کمزور نہیں ہے کہیں، جبکہ ان کو تعریف ہی نہیں آتی کہ ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہے. لیکن بس آج کل کا فتنہ ہے کہ ہر حدیث کو بس ضعیف کر کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ صحیح البخاری کی، صحیح مسلم کی روایت ہے. سیدنا کعب بن مالک خود روایت کرتے ہیں. ان کے بیٹے سے روایت ہے جو انہوں نے اپنے والد سے سنی. عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے والد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی. کہتے ہیں کہ میں کچھ باتیں اپنی زبان میں کروں گا، کچھ کوٹ کروں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ایک جنگ میں جانا ہے، اور جنگ بھی بڑی تھی، رومیوں کے ساتھ تھی، سپر پاور تھی، اور کہا تبوک جانا ہے. اور تبوک بہت دور تھا مدینہ منورہ سے، بہت دور ہے، 700-800 کلومیٹر غالباً، اور شدید گرمی کے مہینہ. آج میں گاڑی میں بیٹھا دوپہر کو، تو میری نظر پڑی گاڑی کے جو ٹیمپریچر بتانے والی ڈسپلے ہوتا ہے، تو لکھا ہوتا 50 ڈگری سیلسیس. تو میں نے کہا اللہ اکبر. اور گرمی تھی شدید، باہر گاڑی آگ بنی ہوئی تھی. اور تھوڑی دیر میں کہیں گیا ہوا تھا، وہاں سے نکل کے گاڑی میں بیٹھا، اور گاڑی میں جب تک اے سی نے ٹھنڈا نہیں کیا تو ایک بے چینی سی رہی. گرمی بہت تھی شدید، ظاہری بات ہے. آپ سوچیں کہ ایسے موسم میں یا اس سے بھی زیادہ موسم میں 700-800 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو، اور کسی اے سی والی گاڑی میں نہیں، اونٹوں پہ کرنا ہو. سوچیں، ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ اونٹ پہ کبھی سفر کیا ہے؟ سفر بیٹھنا نہیں، وہ جو کیمل رائڈ نہیں. کیمل رائڈ تو 4 قدم چلتے ہیں نا تو چیخ رہے ہوتے ہیں لوگ، خاص طور پہ خواتین کو بٹھا دیں تو آ ای او سب نکلتا ہے. کیوں؟ جس طرح چلتا ہے وہ، اللہ اکبر، پورے سارے کے سارے چولہے ہل جاتے ہیں جسم کے، سارے جوڑ. اور جس طرح بیٹھتا ہے سبحان اللہ، لگتا ہے کہ بس گئے، ہے نا، ڈائیو لگی. ایک دفعہ میں نے سفر کیا تھا، اس پہ تقریباً 1 کلومیٹر، جس کو میں سفر کہتا ہوں. میں گیا تھا، اختلافی بات ہے کہ وہ ہے بھی نہیں، لیکن وادی سینا، جبل طور جہاں پر ہے، ایک اس کا ورژن سعودی عرب والے میں کلیم کرتے ہیں، ایک مصر میں کلیم کرتے ہیں. بہت پرانی بات ہے، وہاں پہ میں مصر والے میں گیا تھا. تو وہ جو پہاڑ ہے وہ کافی، اس کی جو بیس تھی وہ کافی آگے تھی. تو ہم نے وہاں اونٹ رینٹ پہ کرائے پہ تھے، تو ہم نے کہا چلو لے لیتے ہیں. تو اس پہ وہ جو 1 کلومیٹر تقریباً ہوگا، وہ میری بھی چولیں نکل گئی تھی، ہل گئی تھی ساری کے ساری. اور میں نے جو چیز ذہن میں آئی تھی نا اس وقت، تو یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کیسے کی تھی. اتنا مشکل سفر، 700-800 کلومیٹر لگا لیں اس کے اوپر. اف، گرمی شدید، سورج آگ ابل رہا ہے. اس کے علاوہ یہ وقت ہوتا ہے مدینہ منورہ میں، یہ وقت تھا کھجور کے پھل دینے کا. سارے سال کی معیشت ان کی ڈپینڈنٹ تھی اس سیزن کے اوپر کہ کھجوریں پکیں گی، ہم اتاریں گے، ہم بیچیں گے، پورا سال اس پہ گزارا ہوگا. آپ سمجھیں، گرمی، مجاہدہ، سارے سال کی معیشت، لمبا سفر، کچھ نہیں پتہ، جنگ بھی ہے، سپر پاور سے واپس آنا نہیں آنا کچھ نہیں پتہ. اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے تو دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے وہ پلان کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ ساؤتھ جانا ہے تو سفر پہلی بات تو بتاتے ہی نہیں تھے کہاں جا رہے ہیں. صحابہ کہتے تھے چلنا ہے، صحابہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، چلیں، تو چل پڑتے تھے.
کوئی نہیں پوچھتے تھے کب آئیں گے. ہاں جی بیوی کو بتانا ہے کہ جی 3 دن میں آئیں گے کہ 40 دن میں آئیں گے. کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے کہا چلنا ہے تو چلنا ہے. 3 دن میں آئے, 40 دن میں آئے, 4 مہینے میں آئے یا نہ آئیں. بیویاں بھی ریلیکسڈ, وہ نہیں پتہ ہے اللہ کے لیے بھیج رہے ہیں ہم, آئے گا تو ہماری خوش قسمتی, نہیں آئے گا تب بھی ہماری خوش قسمتی, ہے نا, شہید ہو جائے گا اللہ کے راستے میں. تو یہ تھا جذبہ ایمانی ان کے اندر. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے 3 دن میں واپس آ جائے, ممکن ہے نا, گیس ورک ہے. اچھا میں نے کیا کہا, پلان کیا کرتے تھے کہ اگر ساؤتھ جانا ہو تو نارتھ جاتے تھے, نارتھ جانا ہو ساؤتھ جاتے تھے, ایسٹ جانا ہو ویسٹ جاتے تھے. ایسی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں تاکہ دشمن کو لگے ادھر جا رہے ہیں جبکہ جانا ادھر ہے, تو موڑ کے پورا ایک سرکل لے کے آتے تھے. اس میں نبی کریم علیہ السلام نے چھپایا بھی نہیں, تو تبوک جانا ہے اور یہ مارکا ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ ہاں جی 3 دن میں واپس آ جائیں گے, پتہ ہے کہ اتنی جلدی واپس نہیں آنے والے. گرمی, اتنا لمبا سفر, اتنی گرمی میں, اف, پتہ ہے کچھ نہیں چھپایا. کیسا امتحان تھا صحابہ کا. صحابہ نے کہا لبیک, چلیں گے, سب چلیں گے. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں رہا. البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہ ہو سکا, اور غزوہ بدر میں نہ شریک ہونے والے ان کو عتاب نہیں ہوا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلے کے لیے نکلے تھے, ارادہ نہیں تھا جنگ کا بدر میں. بلا ارادہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کروا دیا. آگے چل کے کہتے ہیں کہ میرا واقعہ یوں ہوا کہ میں ان دنوں بنسبت دوسرے غزوات کے زیادہ قوت کا مالک اور بہت زیادہ مالدار تھا, بہت زیادہ مالدار تھا. کہتے خدا اللہ کی قسم اس سے قبل مجھے کبھی 2 سواریاں میسر نہیں آئی تھی, لیکن اس جنگ میں میرے پاس 2 سواریاں تھیں. ایک بھی نہیں تھی, 2 تھی, کیونکہ کچھ عذر تھا, ہوتا تھا لوگوں کا کہ سواری نہیں, ہم جائیں کیسے, ہو سکتا تھا. تو نبی کریم علیہ السلام پھر لوگ صحابہ کو کہتے تھے کسی کے پاس سواریاں ہیں لے آؤ, ان کو بھی دے دو. کہتے میرے پاس 2 سواریاں تھیں, ایک بھی نہیں 2 تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کسی محاذ پر جنگ کے لیے تیاری فرماتے تو اس کو پردہ اخفاء میں رکھتے, چھپا کے رکھتے ہیں, دوسرے محاذ کا نام لیتے ہیں. لیکن جنگ تبوک کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے تو گرمی شدت کی پڑ رہی تھی, سفر لمبا تھا, جنگلات کو طے کرنا تھا, دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں محاذ کا تعین فرمایا تاکہ جنگ کی مکمل تیاری کریں. مسلمانوں کی تعداد کافی تھی. کہتے کسی رجسٹر میں ان کے ناموں کا اندراج نہیں تھا, کوئی لکھے نہیں جا رہے تھے, نام تشکیل نہیں ہو رہی تھی, بس چلنا ہے سب نے. جو شخص جنگ میں شریک نہ ہوتا جب تک اس کے متعلق وحی نازل نہ ہوتی, اس کی غیر حاضری کا کسی کو جنرلی پتہ نہیں چلتا. کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے سے جنگ کے لیے نکلے تو اس وقت پھل پک چکے تھے کھجور کے. سیدنا کعب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرا میلان پھلوں اور درختوں کے سائے میں رہنے کی طرف زیادہ تھا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ بڑے باغات تھے کہ رہ جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جنگ کی تیاری کر چکے تھے. صبح کے وقت جنگ کی تیاری کے لیے آمادہ ہوتا, مگر میرا ارادہ تکمیل کو نہ پاتا, اور دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہہ اٹھتا کہ جب چاہوں گا گزروں گا, تمام وسائل ہیں. یعنی میرے پاس گھوڑا ہے زبردست, یہ تو جا رہے ہیں اتنے ہزاروں مسلمان, اور جب اتنا بڑا گروپ جاتا ہے تو اتنی فاسٹ موومنٹ نہیں ہوتی, تیز نہیں جاتے, آہستہ آہستہ چلتے ہیں. اور گھوڑے اونٹ کئیوں کے تیز کئیوں کے سلو, تو سب کو پیس میچ کرنی ہے تو آہستہ آہستہ جائیں گے. میرے پاس تو بہت تیز رفتار گھوڑا ہے, میں جس دن اٹھوں گا مل جاؤں گا ان سے. کہتے ہیں اسی کشمکش میں رہا. لوگوں نے سفر کی تیاریاں مکمل کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ رضی اللہ عنہم صبح سویرے جنگ تبوک کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے. میں سفر کے سامان کی تیاری نہیں کر سکا. دوسرے روز بھی کچھ کیے بغیر واپس آ گیا. میری کیفیت کہتے ہیں بس یہی رہی. مجاہدین محاذ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے. مجھے برابر یہ خیال تھا کہ میں جب بھی نکلا تو ان سے مل لوں گا, میرے پاس تیز گھوڑا ہے. کہتے کاش میں اس خیال کو عملی جامہ نہ پہناتا, کاش میں اس جو خیال آیا تھا اس کو میں ایکشن میں نہ لے کے آتا.
کہتے لیکن میرے مقدر میں نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینہ کے بازاروں میں نکلتا تو کہتے ہیں مجھے دیکھ کر دکھ ہوتا کہ سوائے منافقین کے، معذور لوگوں کے، کمزور انسانوں کے، اور کوئی میرے جیسا مجھے نظر نہیں آیا. یا تو منافق پھر رہے تھے جنہوں نے عذر دے دیا، ہم یہ وجہ وہ وجہ، یا وہ تھے جو معذور تھے، لنگڑے تھے، نابینا تھے، یا جو استطاعت ہی نہیں تھی. بس یہ لوگ نظر آئے پورے مدینہ میں مجھے. کہتے تبوک پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لانگ سٹوری شارٹ، تبوک پہنچ گئے. کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا. اتنے بڑے لشکر میں ان کے دل میں آیا کعب کدھر ہے، کعب بن مالک کدھر ہے. تو کہتے ہیں بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا اس کو اس کی 2 چادروں اور اپنے 2 پہلوؤں کی طرف دیکھنے نے روک دیا. نے کہا کہ دنیا نے روک لیا. تو کہتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم اٹھے. انہوں نے کہا تم نے غلط کہا. ڈیفینس اپنے بھائی کے لیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو سوائے بھلائی کے اس میں کچھ نہیں دیکھتے. بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی. سمیکا خیر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خاموش رہیں، کچھ نہیں بولے. کہتے ہیں کہ خیر آگے چلتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اچھا وہاں پہ کیا ہوا؟ اللہ کی شان، وہاں پہ لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی. دشمن سمجھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد آ رہی ہے، وہ بھاگ گئے، آئے نہیں مقابلے کے لیے. کیا مطلب ہوا؟ اصل میں اللہ نے امتحان لینا تھا بس، کہ کون تیار ہوتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ جانے کے لیے اتنی مشکل سفر میں. لڑائی نہیں ہوئی. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ اچھا کہ مجھے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے وطن واپس آ رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے ایک دم غم نے گھیر لیا اور میں جھوٹ بنانے کے لیے سوچنے لگا کہ کون سی تدبیر کل مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچائے گی. کہتے ہیں میں نے جا کے لوگوں سے مشورہ کیا، گھر والوں سے، کیا کروں. تو کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، قریب آ گئے، تو بہت عجیب عجیب خیال آنے لگے اور مجھے محسوس ہوا کہ میں نہیں بچ سکتا. اور میں نے ارادہ کر لیا میں تو سچ ہی بولوں گا کہ میری کاہلی تھی، میری غفلت تھی، میری سستی تھی اور میں نہیں گیا، سچ بولوں گا. کہتے اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عادت کے مطابق پہلے مسجد تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی. پھر عموماً ان کی عادت تھی سفر سے واپسی پہ کہ لوگوں سے حال احوال پوچھتے تھے. کہتے ایسے ہی ہوا تو سب سے پہلے جتنے لوگ منافقین تھے نا وہ مسجد گئے اور جا کے اپنے اپنے عذر پیش کیے، قسمیں اٹھائیں میں اس لیے نہیں گیا، میں اس لیے نہیں گیا، میں اس لیے نہیں گیا، میں اس لیے. سب نے اپنے اپنے عذر دیے اور جھوٹ بول رہے تھے سارے. کہتے کچھ تقریباً 80 کے قریب یہ لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک 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 ٹھیک. عذر قبول کرتے گئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور کہا کہ اللہ کے حوالے تمہارا حال. کہتے ہیں پھر میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا. کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے لیکن ناراضگی ان کے چہرے پہ ٹپک رہی تھی. ان کو پتہ تھا سارے منافق آئے ہیں، یہ آیا میرا صحابی. کہتے مسکرائے تو صحیح لیکن ناراضگی چہرے پر تھی. فرمایا آؤ بیٹھو. کہتے ہیں بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں آئے؟ کہا سواری نہیں تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سنیں الفاظ. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار انسان کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں عذر دیتا اور اس کی ناراضگی سے نجات حاصل کر لیتا، کیونکہ مجھے بولنے کا ملکہ بہت آتا ہے، بہت ایلیکوینٹ ہوں اسپیچ میں. لیکن اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں اگر جھوٹ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ناراض کر دیں گے، اور اگر میں سچی بات کہوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے. لیکن اللہ کی طرف سے مجھے بہت اچھے انجام کی امید ہے، میں سچ ہی بولوں گا. اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا. اللہ کی قسم میں کبھی اتنا مضبوط اور مالدار بھی نہیں تھا. یعنی میری غلطی یا رسول اللہ، میری غلطی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ اس نے سچ بولا ہے، جاؤ اللہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ کہتے بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور مجھ سے کہا کہ ہمیں پتہ ہے تم نے تو آج تک کبھی گناہ نہیں کیا اور کبھی ایسا عذر بھی نہیں پیش کیا، تو تم جھوٹ بول دیتے، باقیوں کے لیے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کر رہے تھے، تمہارے لیے بھی دعا کرتے تھے مغفرت کے لیے، ختم ہو جاتی بات، پہلے کون سے تم نے گناہ کیے؟ آج ایک جھوٹ زندگی میں پہلا گناہ کر لیتے، کون سا گناہ؟ جھوٹ بولنے کا۔ اتنے نیک انسان ہو، پہلا گناہ کر لیتے جھوٹ، اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ کہتے اللہ معاف کریں، نہیں گئے، ختم ہو جاتی بات، تم نے یہ کیا کیا؟ یعنی شیطان نے لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ اتنا لوگوں نے مجھے ملامت کیا اس سچ بولنے پہ کہ مجھے آیا دماغ میں واپس جاؤں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور میں کہوں کہ میرے سے غلطی ہو گئی جو میں نے ابھی کہا، اصل بات تو یہ ہے، یعنی میں عذر پیش کر دوں، اب بھی کر دوں۔ تو کہتے ہیں یہ جو سارے لوگ مجھے ایسے ہوتے ہیں نا، لوگ آ کے پمپ کرتے ہیں، یہ کیا کر دیا، یہ ایسے ہی ہو رہا تھا۔ یہ واقعے میں بہت ساری عبرت کے سیکھنے کے مقامات کہ لوگ آتے ہیں ایسے نہیں کہنا، ایسے کہہ دینا، وہ ایسے ہی ہو رہا تھا، پیئر پریشر۔ تو کہتے ہیں مجھے ارادہ کر لیا، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، کہتے ارادہ کر لیا کہ میں جا کے اپنی پہلی بات کو ریجیکٹ کر دوں، اس کو واپس لے لوں اور کہوں نہیں یا رسول اللہ میرے سے تو یہ اس لیے نہیں گیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میں ہی ہوں اکیلا یا کوئی اور بھی ہے میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا 2 اور لوگ ہیں، 2 اور صحابہ ہیں تمہارے جیسے۔ تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مرارہ بن ربیع العمری اور ہلال بن امیہ واقفی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سیدنا کعب نے کہا، اور وہ یہ 2 نیک انسان تھے، یہ دونوں بدری صحابی تھے، یہ دونوں بدری صحابہ تھے۔ کہتے ہیں جب ان کا نام لیا انہوں نے بھی جا کے عذر نہیں دیا، سچ بولا۔ کہتے ہیں اس وجہ سے میں نے ارادہ کر لیا جو میں کہہ چکا وہ کہہ چکا، میں نہیں بدلنا۔ اس سے بھی ایک لیسن ہے کہ انسان کو جب باقی نیکوں کی مضبوطی نظر آتی ہے تو انسان ان کے اسوہ کو دیکھ کے خود بھی مضبوط ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اسی لیے نیک صحبت میں رہنا کتنا ضروری ہے۔ جب انسان بری صحبتوں میں جاتا ہے تو ان جیسا بن جاتا ہے، جب نیک صحبت میں آتا ہے تو انسان ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جب دونوں میں آسیلیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو جب نظر آتے ہیں یار یہ بھی تو لوگ ہیں نیک لوگ، تو میں کیوں نہیں نیک بن سکتا؟ ایسے ہی ہو رہا تھا بالکل ان کے ساتھ، کیسے کیفیات اونچی نیچی اوپر نیچے ہو رہی ہیں ان کے ساتھ۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ جنگ تبوک میں یہ 3 لوگ جو شریک نہیں ہوئے ان سے سب قطع تعلقی کر لیں۔ حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں لوگ ہم سے کنارہ کشی اختیار کر کے بالکل بدل گئے۔ میرا بھائی، میرا دوست، میرا کزن، میرا رشتہ دار، کہتے ایسے بدل گئے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، نہ بھائی رہا، نہ کزن رہا، نہ دوست رہا، کچھ نہیں رہا۔ ادھر حکم، ادھر لوگ بدل گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے لیے گویا زمین بدل گئی، جیسے زمین کوئی جان پہچان ہی نہیں، یہ کہاں رہ رہا ہوں میں۔ اب سوچیں کوئی لوگوں میں، لیکن لوگ ایسے منہ پھیر رہے ہیں، اس کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ کہتے 50 روز تک ایسا رہا، 50 روز، 2 دن کوئی بات نہ کرے نا دل ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، انسان ہے نا۔ گھر میں ایک دن بیوی بات نہ کرے تو دل ایسے ہو جاتا ہے، ناراض ہو جائے نا۔ اور 50 روز کوئی نہیں بات کر رہا۔ کہتے ہیں کہ عجیب کیفیت ہو گئی۔ کہتے ہیں میرے دونوں ساتھی کمزور تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے۔ کہتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں نوجوان تھا، طاقتور تھا، میں جاتا، وہ مسجد میں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہم سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا، دل کے کمزور تھے۔ کہتے مسجد ہی نہیں گئے، گھروں میں روتے رہتے تھے، گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ کہتے میں نوجوان تھا، میں مسجد جاتا تھا۔ کرج چاہیے آپ جائیں، کوئی بول نہیں رہا ہو آپ سے، شیطان کہتا چھوڑ دو۔ کہتے مسجد جاتا رہا، بازاروں میں گھومتا، کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ کہتے ہیں میں نماز کے بعد ہمت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھتا، سلام کرتا، السلام علیکم یا رسول اللہ،
کہتے دل میں خیال آتا کہ جواب دیں گے، اور کہتے یہ بھی دل میں خیال آتا کہ پتہ نہیں جواب دیا کہ نہیں، میں ان کو ہونٹوں کو دیکھتا رہتا کہ جواب دیا کہ نہیں۔ کہتے پھر ایسا کرتا میں قریب ہی، جب جواب نہیں ملتا، مجلس ختم ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، میں ان کے قریب نفل شروع کر دیتا، اللہ اکبر، اور کہتے کنکھیوں سے دیکھتا ان کو ایسے۔ کہتے جب میں ایسے دیکھ رہا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے تو صحابی نا، محبت تھی، اللہ کا حکم آ گیا تھا، ورنہ دل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ٹوٹ کے بھری ہوئی تھی سارے صحابہ کے لیے۔ غلطی بھی کی، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو زخم کھا کے بھی دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ گلے سے لگاتے تھے، کوئی غلطی بھی کرتا تھا گلے سے لگاتے تھے اس کو، کہتے ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے، کہتے جیسے ہی میں سلام پھیرتا ایک دم سے چہرہ موڑ لیتے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مسلمانوں کی جفا کشی لمبی ہو گئی، ایک روز کہتے ہیں میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے باغ کی دیوار کو پھلانگ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ کہتے ہیں ابو قتادہ میرے چچا زاد بھائی بھی تھے، بہترین دوست تھے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی، سلام کا جواب نہ دینا۔ آج کے دور میں تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ واجب ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے۔ اگر آپ کسی کے سلام کو سنیں، واجب ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کوئی سلام کا جواب نہ دے۔ کہتے ہیں سلام کا جواب نہیں دیا، میرے دوست تھے، میرے چچا زاد بھائی تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا ابو قتادہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم کیا تم میرے متعلق جانتے ہو؟ کیا تم میرے متعلق جانتے نہیں ہو کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ کہتے وہ چپ رہے۔ کہنے پھر میں نے کہا اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں نہیں پتا مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ کہتے وہ پھر چپ رہے۔ کہنے میں نے تیسری دفعہ کہا اللہ کا واسطہ دے کے بتاتا تو مجھے بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا تیسری دفعہ اللہ و رسولہ اعلم، مجھے نہیں پتا، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ کہتے ہیں میں رو پڑا، میں واپس آ گیا۔ سوچیں کیا گزر رہی ہے، کیوں گزر رہی ہے سب، کیا قصور تھا؟ سچ بول دیا تھا، امتحان آ گیا بڑا، اتنا بڑا امتحان۔ کہتے ہیں ایک دن میں مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا تھا کہ ملک شام کا ایک باشندہ جو مدینہ کی بازار میں کوئی غلہ فروخت کرنے آیا تھا، دیکھا وہ میرے پوچھ رہا ہے کعب کدھر ہے، کعب کدھر ہے، کعب کدھر ہے، مجھے کعب کا پتہ بتائیں۔ تو کسی نے جواب میں کہا یہ وہ ہے کعب۔ تو کہتا ہے وہ میرے ہاتھ میں غسان کے بادشاہ کا ایک خط لے کے آیا تھا، اور میں لکھنا پڑھنا جانتا تھا، تو اس نے مجھے دیا کہ غسان کے بادشاہ نے آپ کو خط لکھا ہے، کعب کو خط لکھا ہے، ایک صحابی کو خط لکھا بادشاہ نے۔ کہتے میں نے کھولا، لکھا ہوا تھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر زیادتی کی ہے، حالانکہ اللہ نے تمہیں ذلت اور گمنامی کا مقام نہیں دیا، تمہارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری حوصلہ افزائی کریں گے۔ کہ سنا ہے تمہارا ساتھی تمہیں مقام نہیں دیتا، تمہیں تو مقام ملنا چاہیے، تم تو باعزت آدمی ہو، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ اللہ اکبر، ہم جیسا کوئی ہوتا نا تو فوراً ہی اس سے پہلے ہی بے وفائی کر کے بھاگ چکا ہوتا، یہ اتنے دن بھی نہ رکتا۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے خط ملا تو میں نے خط پڑھنے کے بعد کہا یہ بھی میری ایک آزمائش ہے، میں نے اس کو پکڑ کے تندور میں پھینک دیا، جلا دیا اس کو۔ کتنا بڑا امتحان ہو رہا ہے، عزت نفس کی بات تھی نا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں آؤ ہم عزت دیتے ہیں تمہیں، لیکن میں نے پکڑ کے اس کو تندور میں پھینک دیا۔ کہتے 50 دنوں میں سے 50 دن ٹوٹل رہا، 40 دن گزر گئے، وہی بھی نہیں آئی۔ ایک دن 40 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد آیا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، اپنی بیوی کو سے الگ ہو جاؤ۔ کیا اطاعت تھی، 40 دن کے بعد وہ محبت سچی تھی نا، انہوں نے کہا کیا حکم کیا، طلاق دے دو؟
یہ حکم دے رہا. سبحان اللہ. تو قاصد نے کہا نہیں، طلاق کا حکم تو نہیں دیا، بس یہ حکم دیا الگ ہو جاؤ، کوئی ازدواجی تعلق نہیں رکھنا. کہتے ہیں اور وہ دونوں جو باقی ساتھی تو ان کے پاس بھی یہ پیغام گیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی اور فیصلہ نہ کر دیں. کہتے ہیں ہلال بن امیہ جو دوسرے ساتھی تھے، ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ان کہا کہ یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی خادم نہیں ہے، میں ان کی خدمت کرتی ہوں، کیا یہ آپ کو منظور ہے؟ آپ اس پہ تو ناراض نہیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، خدمت کرتی رہو، لیکن کوئی ازدواجی تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے وہ تو برابر رو رہے ہیں. قریب آنے کی ان کو کہاں ان کے دل میں آئی کوئی بات. تو کہتے ہیں کہ مجھے پھر لوگ آئیں، کہا کہ تم بھی اپنی بیوی کو بھیجو، جاؤ وہ بھی اجازت لے آئیں. تو میں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگوں گا. پتہ نہیں آپ کیا جواب دیں، میں تو نوجوان ہوں، بیوی رہے گی پاس، کوئی غلطی ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ایک پہلی غلطی ایک اور غلطی ہو جائے گی. کہتے ہیں 10 راتیں اور گزر گئیں، 50 راتیں گزر گئیں. 50ویں رات کی صبح کہتے ہیں میں نے صبح کی نماز فجر کی اپنے گھر کے ہی چھت پہ ادا کی. کہتے ہیں میری حالت ایسی تھی جس کی نقشہ کشی اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ میں اپنی جان سے بیزار ہو چکا تھا، زمین اپنی ساری فراخی کے باوجود مجھ پہ تنگ ہو چکی تھی. کہتے ہیں میں وہیں بیٹھا تھا نماز کے بعد فجر کی اپنی چھت پہ کہ ایک آواز آئی دور سے، کعب بن مالک خوش ہو جاؤ. کہتے ہیں سجدے میں گر گیا، سجدے میں گر گیا. مجھے پتا تھا کوئی امید آ گئی. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان کیا تھا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی. سارے صحابہ، دل میں تو محبت تھی نا، سارے بھائی تھے، مومن بھائی تھے ایک دوسرے کے، سب کو تکلیف تھی. کیا وقت تھا، کیا محبتیں تھیں، کیا عجیب. سبحان اللہ. پتہ نہیں کہاں ہیں یہ محبتیں، کہاں ہیں وہ وفا، کدھر ہے سب کچھ. اللہ. کہتے لوگ چل پڑے خوشخبری دینے کے لیے. کہتے ایک آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، قبیلہ بنو اسلم کا تھا. کہتے وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، میرے سامنے آیا، اس کی آواز کو میں نے سنا. کہتا خوشخبری ہو. کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے 2 وہی تھے، میں نے وہ کپڑے اتار کے اس کو ہدیے میں دے دی. کہتے میں نے کسی سے کپڑے مانگے اور چل پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہتے لوگ راستے میں کھڑے تھے جماعتوں کی صورت میں. مبارک ہو کہا، مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے توبہ قبول کی. کہتے ہیں میں مسجد پہنچا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کہتے جب میرے اندر نہ آتے دیکھا سیدنا طلحہ کھڑے ہو گئے اور میری طرف لب کے مجھے مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد دی. کہتے مجھے طلحہ کی وہ بات کبھی نہیں بھولتی کہ جیسے مسجد گیا وہ پہلے شخص سے کھڑے ہو کے مجھ پہ آیا، مجھے گلے سے لگایا، مجھے مبارکباد تھی. مجھے آج تک یاد ہے. ان کا احسان نہیں یاد بھولوں گا، یہ احسان نہیں بھولوں گا. مسجد میں انہوں نے مجھے پہلی مبارکباد دی تھی. ہم تو احسان فراموش لوگ ہیں. کہتے میں نے گیا، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا. کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. میرے صحابی کی توبہ قبول کر لی اللہ نے. چمک رہا تھا چہرہ. انہوں نے فرمایا خوش ہو جاؤ، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے آج کا دن تمہارے لیے سب سے بہتر دن ہے. کہا
تو کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ایسے چمک رہا تھا چہرہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، چاند کا ٹکڑا. کہتے محسوس کر سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی. کہتے اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ بشارت. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سب میرے مال کی وجہ سے ہوا ہے. میری توبہ تب کامل ہوگی جب میں اپنا سارا مال دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں سارا مال مت دو، کچھ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو کہا سیدنا کعب نے یا رسول اللہ یہ جو عزت مجھے ملی، قرآن میں آیات اتری ہیں توبہ کی، قرآن کا حصہ آج تک سورہ توبہ کے اندر یہ ساری کی ساری آیات ہم تلاوت کرتے ہیں. سیدنا کعب کا اور باقی 2 صحابہ کا قصہ، قرآن میں توبہ کی آیات اتری ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے توبہ کی قبولیت کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو مجھے مقام ملا ہے نا اللہ کی طرف سے قرآن میں توبہ کی قبولیت، یہ مجھے اس لیے ملی کیونکہ اللہ نے مجھے سچ بولنے کی توفیق دی. اور اب میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں پوری زندگی سچ بولوں گا یا رسول اللہ، کبھی جھوٹ نہیں بولوں. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ مجھے جھوٹ سے بچائیں گے. اور اسی واقعے کو بتانے کے بعد بالکل اس سے اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا سورہ توبہ کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. تو میرے بھائیوں سب ایک عزم کرتے ہیں اور مشکل آ سکتی ہے. غیب کا علم تو اللہ جانتے ہیں، ہم تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن مشکل آ سکتی ضرور ہے سچ بولنے پر. لیکن اگر عزم کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ، تو پھر اللہ کی طرف سے وہ مقامات بھی ملیں گے جو صحابہ کو ملے، جو اللہ کے نیک بندوں کو ملے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ زبان سچی کر لیں انشاءاللہ. جھوٹ نہیں بولنا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. سوچ سمجھ کے بولنا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے. حق بات ہوگی تو بولوں گا، جھوٹ ہوگی تو نہیں بولوں گا. جنگ میں جھوٹ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائز ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر 2 لوگوں کی صلح کرانی ہو تو جھوٹ بولنا جائز ہے. آپ کی اس سے ناراضگی ہے، میں کہوں آپ کیوں اس سے ناراض ہے، تو بہت آپ کے بارے میں ہمیشہ اچھی باتیں کرتا رہتا ہے، جبکہ میں نے کبھی نہیں سنا. صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ جائز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میاں بیوی کو اور بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے اسے جھوٹ بول سکتی ہے. خوش کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ غلط استعمال کوئی کرے، خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے. کیونکہ اللہ کو یہ رشتہ بھی اتنا پیارا لگتا ہے کہ اگر ناراضگی ہو جائے تو جھوٹ بول کے بھی منانا ہو تو منا لو، لیکن آپس میں کوئی تعلقات کو خراب نہ کرنا. بس یہ 3 جگہیں ہیں جہاں اللہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ بول سکتے ہو، ورنہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے. انشاءاللہ سچ بولیں گے، زبان سے سچی بات نکالیں گے، اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے انشاءاللہ. وہ مقام ملے گا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. توبہ کر لیں ہمیشہ کی طرح، آج بھی توبہ کر لیں. اسی چلا دیں پلیز، توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، ہر گناہ سے توبہ کر لیں، جھوٹ سے توبہ کر لیں، بد نظری سے توبہ کر لیں، باقی جو جسم کے اعضاء سے گناہ کیے اس سے توبہ کر لیں. توبہ کیا ہوتی ہے؟ آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. معاف کر دیں اللہ، آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ.
اور اللہ تعالیٰ تو بہت پیار کرتے ہیں ان لوگوں سے جو توبہ کرتے ہیں. وہ سب جو مرضی کیا ہو زندگی میں سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ محبت کرتے ہیں ایسے بندے سے. ان اللہ یحب التوابین. اللہ محبت کرتے ہیں ایسے بندے سے جو توبہ کرتا ہے سچی توبہ. آج توبہ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر انشاءاللہ. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، صدقے دل سے کریں، سچی نیت کے ساتھ کریں انشاءاللہ، سچی نیت کے ساتھ کریں. اور اگر کوئی بیعت توبہ کرنا چاہتا ہے تو بیعت توبہ کی نیت بھی کر لے میرے کلمات پڑھنے کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں توبہ کی نیت سے یا اس کے علاوہ بیعت کی نیت سے بھی. سب کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائیو نماز مت چھوڑا کریں. مرد حضرات مسجد میں جا کے نماز پڑھا کریں. سب لوگ فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی مسجد نہیں جا سکتے تو جماعت سے پڑھا کریں. کم از کم جماعت سے پڑھا کریں. آفس میں ہوں گے، جب مسجد جانا مشکل ہو تو جماعت کا کوئی اہتمام کریں. جماعت اگر مسلح میں ہوتی ہے کریں، ورنہ ساتھی 2 4 5 مل جائیں آفس کے، کوئی ترتیب بنا لیں کسی کانفرنس روم میں، کہیں بھی کچھ بھی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں. مرد کے لیے تقریباً واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. ٹھیک ہے، باقی صبح و شام استغفار کیا کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. درود شریف صبح شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قرآن کی تلاوت روزانہ کیا کریں اور کچھ دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھا کریں، آنکھیں بند کر کے بس یہ نیت کر کے جیسے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تھوڑی دیر بیٹھا کریں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. باقی ہر وقت اللہ کا استحضار رکھنے کی کوشش کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. تبھی یہ شیطان کا مقابلہ ہوتا ہے، نفس کا مقابلہ ہوتا ہے. ورنہ اگر یہ استحضار نہیں ہوگا تو بھٹک جائیں گے بہت آرام سے. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا ہادی یا مؤمن یا حفیظ یا سلام یا ودود یا وہاب یا کریم یا غفور یا اللہ یا رزاق یا معز یا ستار العیوب یا مانع الضر یا دافع البلاء یا شافع الامراض یا قابل التوب یا اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اللہ آج کی رات ہم نے ایک دفعہ پھر اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے. میرے مولا ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. میرے مولا ہمیں صدق لسان عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں صدق نیت عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں یا اللہ صدق عزم عطا فرما دیجیے. ہمیں صدق وفا عطا فرما دیجیے. ہمیں صدق اعمال عطا فرما دیجیے. اور میرے مولا اپنے کرم اپنی رحمت سے یا اللہ ہمیں یا اللہ صدق مقامات عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین ہماری زبان سچی ہو جائے. میرے مولا یا اللہ ہمیں آپ سے وفا نصیب ہو جائے. میرے مولا ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری نصیب ہو جائے. میرے مولا
اللہ آپ کی سچی محبت عطا کر دیجیے، اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثار محبت عطا کر دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ ہر بلا سے ہمیں بچا لیجیے، محفوظ کر لیجیے، اور یا اللہ جو بلاؤں کا شکار ہے میرے مولا، یا اللہ وباؤں کا شکار ہے، یا اللہ سب کو، یا اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ وبا جو پھیلی ہے میرے مالک، اس کو دور کر دیجیے۔ اللہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے میرے مولا، یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے میرے مالک۔ ہم توبہ کیے آج کی رات ایک دفعہ پھر میرے مالک، اس وبا کو دور فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں میرے مالک، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ بہت لوگوں نے کہا وہ بیمار ہیں میرے مالک، ان کو صحت دے دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ صحت دیتے، ہمارے بہت قریبی میرے مالک وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے دیجیے میرے مولا، ان کو صحت دے دیجیے میرے مالک، ان کو صحت دے دیجیے میرے مالک، ان کو صحت دے دیجیے یا اللہ، صحت دے دیجیے یا اللہ۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں میرے مولا، یا اللہ دنیا میں بھی احسان کیے میرے مالک، یا اللہ اور آپ کی طرف راستہ دکھا کے بھی یا اللہ ہم پہ احسان کیے میرے مولا۔ یا اللہ ان کے گھر والے بیمار ہیں میرے مالک، یا ارحم الراحمین، آپ نے تو خود فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان میرے مولا، ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے ہماری طرف سے میرے مولا، ان کو اور ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے میرے مالک میرے مولا، کرم کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ محتاج ہے دنیا آخرت کے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا آخرت کے محتاج ہیں، اللہ اپنی طرف سے وسعت برکت عافیت والا رزق عطا فرمائیے میرے مولا۔ ہمارے جو بھی یا اللہ جو بھی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ پورا فرما دیجیے میرے مالک۔ یا اللہ لوگوں کی محتاجی سے بچائیے میرے مولا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائیے میرے مالک، قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ سب کو نیک بنائیے میرے مولا، یا اللہ سب کو نیک بنائیے، دین کی سمجھ دین کا علم عطا فرمائیے، قدم قدم پہ اللہ حفاظت فرمائیے، اللہ قدم قدم پہ حفاظت فرمائیے، اللہ سے عافیت برکتوں سے رکھے سب کو، اور ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور حق فرمایا کہ آپ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں میرے مالک، اللہ ہمیں بھی استعمال کر لیجیے میرے مولا، عافیت کے ساتھ استعمال کر لیجیے، اپنے دین کا خادم بنا دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ مسائل عطا فرما دیجیے، مخلص معاونین عطا فرما دیجیے، اللہ ہر شر پھیلانے والے کے شر سے بچا لے میرے مولا، ظاہری باطنی دجالی فتنوں سے بچا لیجیے میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بھی خصوصی حفاظت فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے عزیز اقارب میں بھی سے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، اور یا اللہ جو حیات ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا۔ یا اللہ باقی ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف کی حفاظت فرمائیے میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے ادارے کی بھی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ ما کان للہ ابقا کا مصداق بنا دیجیے میرے مالک میرے مولا، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے جو اسلاف ہمارے بزرگ ہمارے مشائخ جن کو آپ کے پاس آ گئے میرے مولا سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ سب کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے سائے سے محروم مت فرمائیے میرے مولا۔ یا اللہ یہ ان کا سایہ ہے یا اللہ ہمارے اوپر کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں میرے مالک، ان کی نصیحتیں ان کے مواعظ میرے مولا، ان کی تربیت میرے مولا، اس نے ہمیں اس سیدھے راستے پہ رکھا ہوا میرے مالک۔ یا اللہ اگر وہ سارے ایک ایک کر کے آپ کے پاس آ گئے تو یا اللہ ہمیں کون سنبھالے گا میرے مالک میرے مولا، ان کی عمر میں ان کی صحت میں برکتیں عطا فرمائیے میرے مولا، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اس وبا کو ٹال دیجیے میرے مالک، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، ان کو اپنی جنود سے ان کی نصرت فرمائیے، یا اللہ جس نے دعاؤں کے لیے کہا دنیا آخرت کی ہر نعمت سے ان کو نواز دیجیے، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، یا اللہ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کو وسعت برکت عافیت والا رزق عطا فرمائیے، یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرمائیے، یا اللہ امن و امان قائم فرمائیے میرے مولا، اطمینان کی دولت عطا فرمائیے،
یا اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی کیفیت عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس امن کی، اس امان کی نعمت کو ہم سے زائل مت فرمائیے میرے مولا۔ اللہ اپنی حفاظت عطا فرمائیے، اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ محبت عام فرما دیجئے، نفرتیں نکال دیجئے، اللہ سب کو ایک فرما دیجئے میرے مولا۔ جب وقت آئے آپ کے پاس آنے کا تو کلمے کی، ایمان کی، عافیت کی، آپ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی بشارت والی، آپ سے ملاقات کے شوق والی اپنے وقت میں موت عطا فرمائیے گا۔ قبر اور آخرت کی منازل کو آسان کر کے محض اپنے رحم و کرم سے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اللہ ان کے قدموں میں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا۔ اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی شدید محبت عطا فرما دیجیے میرے مولا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثار محبت عطا فرما دیجیے میرے مولا۔ اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، ہر کام میں برکت رکھ دیجیے۔ اللہ خیر کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔